جب وہ گیا ہے اور نیو اورلینس میں، تو جس طرح وہ کھڑا ہوا تھا جیسے کوئی مایوس بددل، اور جیسے کوئی بھیگی بلی سی ہوتی ہے، اس کی سی کیفیت اس کی تھی. حالانکہ وہ اپنی جگہ پر فرعون وقت ہے، وہ ہے جس نے افغانستان میں لاکھوں جو ہیں وہ ختم کر دیے، اور عراق کے اندر مسلسل معاملہ چلا آ رہا ہے. اور وہ ہے کہ جو سب سے بڑا پشت بنا ہے اسرائیل کا، جو 50 برس سے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے باہر بھی آتی ہیں، لیکن امت مسلمہ میں چونکہ خاص خیال یہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم تو امت مرحومہ میں سے ہیں، امت مرحوم، ہم تو محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد محبوب رب العالمین ہے. لہذا ہمارے سے کسی عذاب کے اخروی کا بھی کوئی سوال نہیں، دنیا میں بھی کوئی سوال نہیں. یہی حال ہو گیا تھا یہودیوں کا. نحن ابناء اللہ واحباہ، ان کا قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اور اگر ہمیں جہنم میں اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی الا یہ کہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں داخل کر کے بس فوراً نکال دیا جائے چند دن. یہ غلط مفہومات ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں. تاریخ بنی اسرائیل کے موٹے موٹے عذاب، بڑے پیمانے پر ہلاکتیں جس میں ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت عظیم جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک شمالی اسرائیل، دوسرے یہودا یہودی، یہ جنوبی تھی. 200 سال کے اندر اندر سلطنت اسرائیل ختم. لاکھوں قتل ہوئے یہودی اشوریوں کے ہاتھ، اسیرینز. اس کے تقریباً 200 سال بعد ان کی خرمستیاں، ان کی عیاشیاں، ان کے اپنے پڑوسی قوموں کے مشرکانہ اوہام کو اختیار کر لینا، ان کا مشرک عورتوں سے نکاح کرنا، شادیاں کرنا، اس کے نتیجے میں ان کی اولاد کا جو ہے وہ اصل ہائیبرڈ قسم کی اولاد پیدا ہونا، یہ سمجھ اس پر سزائیں دی گئی. اس کے بعد میں نے عرض کیا 200 سال کے بعد بیبیلونیا سے، جو اس وقت کا عراق تھا، آج کا عراق اس وقت بیبیلونیا کہلاتا تھا، کنگ آف بیبیلونیا، بخت نصر، نبوکڈ نظر، اس کا جو حملہ ہوا ہے یہودی پر، جنوبی ریاست پر. یروشلم میں 6 لاکھ انسان قتل کیے اس نے، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، اور بیبیلونیا میں وہ رہے. وہ پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان کا کہلاتا ہے، کوئی 100-150 برس کا. 1-2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی یروشلم میں، کوئی متنفذ زندہ نہیں رہا. اس کے بعد ان میں توبہ، یہ توبہ کا لفظ جو ہے میری گفتگو کے آخر میں آئے گا. توبہ کی ایک تحریک حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف شروع ہوئی، اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اللہ کی جناب میں گڑ گڑائے. تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی. سائرس نے، جو قرآن میں کہلایا جاتا ہے ذوالقرنین، انہیں عراق کی اسیری سے نجات دلائی. واپس آ کر انہوں نے یروشلم دوبارہ تعمیر کیا. ہیکل سلیمانی جو گر گیا تھا اسے دوبارہ بنایا، سیکنڈ ٹیمپل وہ کہتے تھے اس کو. پھر ان کے اوپر اللہ کی رحمت آئی، مکابی پاور، ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی یہودی. لیکن پھر وہی عیاشیاں، وہی دنیا پرستیاں، وہی نفس پرستیاں، وہی دین کے احکام کو پیچھے پھینک دینا. نبت فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اپنی من مانی کر رہے ہیں. پھر عذاب آئے، پہلے یونانیوں کے ہاتھوں آئے، الیگزینڈر دی گریٹ نے انہیں پیسا، پھر اس کا سپہ سالار سلیوکس، اس کی حکومت قائم ہوئی. اس سے ذرا نجات ملی تو رومی ابھر کر آ گئے، رومیوں کے تحت گئے. حضرت مسیح جب آئے تو رومی تھا وہاں پر گورنر، پائلیٹس پونٹس گورنر تھا، اور رومی فوجیں موجود تھیں وہاں. بہرحال اس کے بعد پر جو پچھلی صدی میں عذاب آیا وہ سارے عذابوں کو پیچھے چھوڑ گیا. 60 لاکھ یہودی جرمنوں نے ختم کیے، ہولوکاسٹ 6 ملین. یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس امت کی جس کا ذوب یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباہ. اجتماعی اگر خمیر بگڑ جائے گا تمہارا تو پر اجتماعی عذاب آئے گا. اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اس اجتماعی عذاب میں چھوٹے چھوٹے بھی آئے ہوں گے. بہت سے نبیوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بعض آ جاؤ، ہوش میں آؤ. کوئی چھوٹے چھوٹے آئے ہوں گے
سورہ انعام میں اور سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا تفصیل سے، جس کو میں نے ایک آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ لیکن یہ کہ پھر بڑے عذاب آئے اور تباہ و برباد کیے گئے، لیکن ایکسٹرمینیشن نہیں ہوئی، ختم نہیں۔ وہ عذاب اکبر کہ قوم ہود ہلاک کر دی گئی، نام و نشان مٹ گیا، قوم سمود ہلاک کر دی گئی، نام و نشان مٹ گیا، قوم نوح پوری غرق کر دی گئی، قوم شعیب قتل ختم کر دی گئی، جہاں حضرت لوط بھیجے گئے عمورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئی، نسیم منسیہ، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ ختم ہو گئی، آل فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ اچھا اب اس میں دیکھیے امت محمد، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ ہمیں بھی بڑا زوم ہے، لیکن ہمارے اوپر جو جو پکڑ آ چکی ہے ذرا اس کا تصور کیجیے۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں صلیبیوں کے طوفان آئے، یکے بعد دیگرے 6 مرتبہ وہ آئے ہیں، اور کہاں کہاں سے، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، پورا یورپ، پورا کرسچین یورپ، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یہ ہے 11ویں اور 12ویں صدی۔ 13ویں صدی میں تاتاریوں کا فتنہ آیا ہے، دی تاتاری ہورڈز، اب کروڑوں قتل ہوئے، 60 لاکھ بھی تو 6 کروڑ بن جاتے ہیں نا، جو جرمن کے ہاتھوں قتل ہوئے، کروڑوں مسلمان، پورا خراسان بہت بڑا علاقہ، خوارزم شاہ کی سلطنت ختم، پورا ایران ختم، افغانستان کا شمالی حصہ ختم، عراق آدھا ختم۔ یہ بھی کیا گیا قتل عام کر کے کسی آبادی کا، پھر جو مردہ تھے ان کی گردنیں علیحدہ کی گئیں، اور گردنوں کو جمع کر کے اس کا ایک ٹیلا سا بنایا گیا، اس پر پھر تخت رکھ کر کسی تاتاری وحشی سردار نے شراب پی۔ This happened to the Ummah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون خدابندی بہت بے لاگ ہے، وہ تو دیکھتی عمل کیا ہے تمہارے۔ تم اگر کہو گے قدرت سلطان بود تو پوچھنے والا پوچھے گا تراچے تم کیا ہو، تمہارے باپ تو تھے، آباء و اجداد تھے، اسلاف تھے۔ قرآن کہتا ہے یہودی جب کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کے اندر ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ٹھیک ہے تھے تو آباء و تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، جو اس نے کمایا اپنے لیے کمایا، تمہارے لیے نہیں کمایا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ۔ اس سے بعد آگے چلیے، 15ویں صدی کے اختتام اور 16ویں صدی کے شروع میں ہسپانیہ کی اسلامی ریاست، مسلمان ریاست ختم، نسیم منسیہ۔ یہاں جزوی طور پر وہی نقشہ ہو گیا جو قوم عاد اور قوم سمود، ایک بچہ باقی نہیں رہا۔ 800 برس حکومت کی تھی، لیکن اس میں بھی چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے آئے تھے، یہ کوئی ایک دن میں تو ختم نہیں ہوا۔ رفتہ رفتہ عیسائیوں نے جو ہے مسلمانوں سے، جو آئیبیرین پیننسولا ہے جس میں یہ 2 ملک ہیں اسپین اور پورچگل، رفتہ رفتہ کھینچا ہے۔ آخری پھر 1492 میں سقوط غرناطہ ہے، فال آف گریناڈا۔ تو 15ویں صدی کے اختتام میں یہ 1492 میں ہوا ہے غرناطہ کا سقوط، اور 16ویں صدی کے شروع میں قتل عام، یا آگ میں جلا دیے گئے، یا پھر جہازوں میں بٹھا کر بھر کر اور انہیں لے جا کر ڈمپ کر دیا گیا شمالی افریقہ کے ساحل پر۔ ایک بچہ نہیں بچا اسپین کے اندر۔ اس کے بعد 17ویں عیسوی سے لے کر 20ویں صدی عیسوی تک یورپین کولونیلزم، کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں پرتگیزی آ گئے، کہیں ہسپانوی آ گئے، کہیں اٹیلینز آ گئے۔ وہ نقشہ کھنچ گیا جو حضور نے ایک حدیث میں کھینچا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، مسلمانوں مجھے اندیشہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ، جیسے کہ کھانا کھلانے والی دسترخوان بچھا کر کہتی آئیے تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیے، دنیا کی قومیں تم پر دعوت دیں گی، آؤ کھاؤ انہیں، نوچو گھسیٹو، یہ لقمہ تر ہیں۔